كريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ویسے تو آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بات ہوگی، دسمبر کے آخر میں عام طور پہ جمعے کے اجتماعات میں اور دیگر ایسے دروس میں عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے 2-4 دفعہ پہلے آنا ہوا تو ختم نبوت کے موضوع پر بات ہوئی ہے۔ یہ بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا، آپ کے آخری ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی اس مسلمان ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اس موضوع پر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے۔ حضرت مریم بیٹی ہے حضرت عمران کی۔ حضرت عمران یہ اپنے وقت کے نیک، صالح اور مسجد کے امام اور بزرگ تھے، اور ان کی اہلیہ کا نام بی بی حنہ ہے۔ قرآن کریم میں عمران 2 ہے، ہارون بھی 2 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، اور حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے۔ حضرت مریم ابھی دنیا میں نہیں آئی، ان کے والد دنیا سے چلے گئے، تو ان کی والدہ بی بی حنہ انہوں نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ بی بی حنہ نے نظر مانی، اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی زمانے میں مسلمانوں کا، اہل ایمان کا مزاج یہ تھا کہ بچے ابھی دنیا میں نہیں آتے تھے، انہیں دین کے لیے پہلے وقف کر دیا کرتے تھے، یہ جذبہ تھا دین سے متعلق۔ حضرت مریم، حضرت بی بی حنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو دیکھا کہ بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹا دوں، بیٹی دوں، دونوں نہ دوں، میری مرضی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، بی بی حنہ نے دیکھا اور بیٹے کی نیت کی تھی اللہ سے، تو قرآن نے ایک لفظ ذکر کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کمال کر دیا۔ فرمایا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی عام بیٹی تھوڑی ہے، یہ مریم ہے، ہم نے آپ کو وہ بیٹی دی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں، یہ مریم ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ عام بیٹی نہیں ہے۔
آپ کی والدہ بی بی حنہ نے بچی کو اٹھایا، حضرت مریم کو اٹھایا، جو نظر مان رکھی تھی اس کے مطابق لے گئیں۔ یہ دور حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں خالو ہیں حضرت مریم کے۔ مسجد کے باہر آئی، زکریہ علیہ السلام ایسے ہی درس دے رہے ہیں صحابہ کو، ایسے شاگرد سامنے بیٹھے ہیں۔ دیکھا آپ نے، پوچھا کہ میں نظر مانی تھی کہ جو اللہ مجھے اولاد دے گا میں اس کو مسجد کے لیے وقف کروں گی، دین کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بیٹی دے دی ہے، میں اپنی منت پوری کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ لوگ اس کی پرورش کریں۔ اب اختلاف ہو گیا، مجمع کہنے لگا کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں گے۔ زکریہ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، میں کروں گا۔ تو کہا قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہی کرے گا۔ قرآن اندازی کے لیے طے یہ ہوا کہ سامنے ایک نہر ہے پانی کی، اس میں اپنے قلم ڈالتے ہیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گیا، پانی یوں آ رہا ہے، قلم ڈالا، پانی بھی بہا کے لے گیا، تو وہ فیل ہو جائے گا۔ اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہا تو وہ بچی کی پرورش کرے گا۔ شاگردوں نے بھی قلم ڈال دیے، اور وقت کے نبی زکریہ علیہ السلام نے بھی قلم ڈال دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی شان، سارے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں، ایک قلم ہے جو پانی کے سینے کو چیرتا ہوا، پانی کے سینے کو چیرتا ہوا، پانی ادھر جا رہا ہے، قلم ادھر جا رہا ہے۔ حیران ہو گئے، یہ کس کا قلم ہے؟ تو دیکھا کہ زکریہ علیہ السلام کا قلم ہے۔ تو طے ہو گیا کہ زکریہ علیہ السلام پرورش کریں گے۔ حضرت مریم کی پرورش شروع ہوئی، قریب میں چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پرورش شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن زکریہ علیہ السلام تشریف لائے، دروازہ کھولا، اندر گئے تو سامنے پھل رکھے، پھل، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پھل بھی ہے اور پھل بے موسم۔ زکریہ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ دروازہ کھلا نہیں، کھڑکی ہے نہیں، یہ کہاں سے پھل آ گئے؟ اور پوچھا حضرت مریم سے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم فرمانے لگی قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ نیک گھر کی بچی تھی، باپ بھی نیک تھا، ماں بھی نیک تھی، تو بچپن سے ہی اللہ نے دینی شعور بھی دے رکھا تھا۔ تو کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ جب دینے پر آتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب دینے پر آتا تو اللہ پوچھ پوچھ کے نہیں دیتے، مشورہ نہیں کرتا اللہ کسی سے۔ زکریہ علیہ السلام نبی تھے، بات جلدی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ میں آپ ہوتے تو کیمرے چیک کرتے، پہلے محلے والوں سے پتہ کرتے کہاں سے آیا یہ، وہ نبی تھے، سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے۔ زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے مانگ مانگ مانگ، کتنا مانگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے انی وہن العظم واشتعل الرأس۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، قرآن کہہ رہا ہے وہن العظم، کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، گھٹنے کمزور پڑ گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے،
لیکن کمال کیا زکریا علیہ السلام نے کہ رب کا دروازہ نہیں چھوڑا، رب کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ نبی کو پتہ تھا یہی دروازہ ہے، کھلے گا تو ملے گا، اور یہ ایک دن کھلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم 2-3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں یار امام صاحب دعا مانگ رہا ہوں حل نہیں ہو رہا مسئلہ، مانگی 2 دفعہ دعا ہے، 3-4 دن وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، کب سے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ کب سے مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہے، اس دن سے اللہ اس کی دعا نہیں سنتے۔ یہ اللہ سے متعلق بدگمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے دیکھیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے اپنے علم کے مطابق، اللہ دیتے ہیں اپنے علم کے مطابق۔ جیسے بچہ ہے، بچہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، کلفی مانگتا ہے، آئس کریم مانگتا ہے، حالانکہ اس کو بخار ہے، اس کا گلا خراب ہے، ماں باپ نہیں دیتے۔ بچہ اپنے علم کے مطابق مانگ رہا ہے، ماں باپ اپنے علم کے مطابق دیتے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آئس کریم میں خیر نہیں ہے، فروٹ دے دیتے ہیں اس کو۔ ہم بھی اپنے علم کے مطابق مانگتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو اپنے علم کے مطابق دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا بس۔ حضرت عمر فرماتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ جو رب سے مانگا وہ ملا کہ نہیں ملا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، بس میں روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ رب سے مانگا کہ نہیں مانگا۔ مانگنا کام ہے ہمارا بس۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ بے موسم پھل، بس وہ دعا، وہ تڑپ دوبارہ تازہ ہو گئی۔ آگے مصلی پہ اور دعا مانگنا شروع کی زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ اب اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، اللہ آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو زکریا کو بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ میری اولاد کا موسم نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، اولاد کا موسم نہیں ہے۔ اللہ آپ دینے پر آئیں تو آپ اسباب تھوڑی دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو موت کے نقشوں میں زندگی دیتی اور زندگی کے نقشوں میں موت دے دیتا ہے۔ نقشہ موت کا ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، یہ موت کا نقشہ ہے، اللہ نے زندگی دی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، موت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ نے زندگی دی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، موت کا نقشہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کو دعا قبول فرمائی بس، اور اولاد کا فیصلہ ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور کمال کیا اللہ نے فرمایا بیٹا بھی آج اگر 6 سال کے بعد 5 سال کے بعد کسی کے ہاں بیٹا ہو، 4 سال کے بعد 3 سال کے بعد کسی کا بیٹا ہو، تو دونوں خاندانوں میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دادا کہتا ہے ہم نام رکھیں گے، نانا کہتا نہیں ہم نام رکھیں گے۔ یہاں تو 100 سال کے بعد اولاد ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا زکریا بیٹا بھی دیں گے، نام بھی ہم خود رکھ کے دیں گے آپ کو۔ اللہ نے بیٹا دیا، یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ اور یہاں سے حضرت مریم ہیں۔ حضرت مریم آج چھوٹی ہیں، بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ ایک دن باہر آئی تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، تو جیسی نوجوان کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔
قرآن نے نکل گیا. حضرت مریم فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو؟ علماء نے لکھا ہے عورت اس کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اور یہ عورت مسلمان ہو تو یہ سراپا حیا ہوتی ہے. اور اس کی حیا کی نشانی کیا ہے؟ جو حضرت مریم کی تھی. حضرت مریم نے اجنبی شخص کو دیکھا تو گھبرا گئی. جب عورت میں حیا زندہ ہوتی ہے، عورت جیسے کسی غیر کو دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے اس سے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور حیا ختم ہو جائے تو پھر پاکستان ٹور کے نام پہ بچیاں گھومنے جا رہی ہیں. حیا ختم ہو جائے تو پھر فنکشن میں ہماری بچیاں اکٹھی ہیں اسکول کالج کے دوستوں کے ساتھ. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اذا رفع احدہما رفع الاخر، جب ایک چلا جاتا ہے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. جہاں حیا نہیں ہوتا وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا بھی نہیں ہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو کرو. حیا مسلمان عورت کا زیور ہے، اصلی زیور یہی ہے اس کا حیا. حضرت مریم پریشان ہو گئی. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قال انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، جبرائیل، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ اللہ نے فیصلہ کیا آپ کو اولاد دیں گے، اللہ بیٹا. میرا بیٹا کیسے ہو سکتے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں اولاد کی دنیا میں، یا تو نکاح ہے، یا تو گناہ ہے، یا تو حلال ہے، یا تو حرام ہے. میں نے حلال بھی نہیں کیا، میں حرام کا تصور نہیں کر سکتی. مجھے کسی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتے ہیں اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. کائنات ساری جس کو ناممکن کر دے رب اس کو ممکن کرا کے دکھاتے ہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ یہاں پر ایسے پھونک ماری. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نہیں پکڑا، کپڑا. ایک لفظ ایسا ہے جس پہ تشریح کرنی چاہیے لیکن وقت نہیں ہے. پھونک ماری، یہ پھونک ماری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مبارک میں تشریف لے آئے. ساری ڈاکٹری فیل، ڈاکٹری ساری فیل یہاں پر کہ ایک پھونک ماری اور 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں آنن فانن، ڈاکٹری فیل ہو گئی ساری یہاں پر آ کے. میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ بھی کہتے ہیں، مسیح بھی کہتے ہیں، کلیمت اللہ بھی کہتے ہیں، روح اللہ بھی کہتے ہیں، ابن مریم بھی کہتے ہیں. یہ سب ان کے نام ہیں. حضرت مریم ولادت قریب آئی تو پریشان ہوئی. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے اونچا ٹیلا ہے پہاڑ چھوٹا سا، اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں آپ. حضرت مریم بیٹھ گئی. قرآن کریم اس کو ذکر کیا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ. یہاں قادیانی دھوکہ دیتے ہیں. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا قرآن میں ہمارے شہر کا نام آیا ہے. قادیانیوں کے شہر کا نام ربوہ ہے. فیصل آباد سے آگے جائیں گے چنوٹ آئے گا، چنوٹ سے آگے جائیں گے چناب نگر آئے گا. یہ چناب نگر ہے، اس کا پہلا نام ربوہ تھا. 1974 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا
تو اس میں ایک مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے شہر کا نام بھی بدلا جائے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اس نام سے، تو وہ ربوہ سے چناب نگر ہوا۔ قادیانی کہتے ہیں ہمارے شہر کا نام قرآن میں آیا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، حالانکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ربوہ سے مراد یہ پاکستان کا ربوہ نہیں ہے، ربوہ سے مراد وہ اونچا ٹیلا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے، اور آج کل لوگ قرآن پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں، حدیث پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں، عام مسلمان کو یوں گمراہ کرتے ہیں، دیکھو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا۔ اب ایک عام مسلمان تو یہی سمجھے گا کہ ربوہ تو وہی ہے جو یہاں پاکستان میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت مریم بیٹھ گئیں، قریب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا، پانی کا تازہ چشمہ نکل آیا۔ کیسے رب انتظام فرما رہے ہیں، اور قریب میں کھجور کا درخت تھا۔ فرمایا مریم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، قریب میں درخت تھا، کہا کہ اس کو ذرا ہلائیں۔ حضرت مریم نے جیسے ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گود میں آ گئی۔ تو صاحب کے تعالی کے رطباً جنیہ، تازی کھجور آ گئی۔ فرمایا مریم بھوک لگے تو کھجور کھا لینا، پیاس لگے تو ٹھنڈا پانی پی لینا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو تو اپنے بیٹے عیسیٰ کی زیارت کر لینا۔ اس ماحول میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب اگلا مرحلہ اور خطرناک تھا، وہ کیا؟ اس بچے کو لے کے محلے میں کیسے جاؤں، اس بچے کو لے کے سوسائٹی میں کیسے جاؤں، اس بچے کو لے کے خاندان میں کیسے جاؤں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سب معاملات ہمیں نے حل کرنے ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ سے سوال کریں گے بچہ کہاں سے لے کر، آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے بچے کی طرف۔ حضرت مریم نے بیٹے کو اٹھایا، محلے میں آ گئی۔ کچھ لوگوں نے سامنے سے دیکھا تو کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا، تمہارے والد ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں نیک آدمی تھی، یہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ ایسے تانے دیے، سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اور قرآن کریم میں پیچھے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، حضرت مریم کہ جب یہ معاملہ پیش آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کہنے لگی کاش میں ختم ہو جاتی، میرا نام ہی نہ ہوتا۔ حضرت مریم محلے والوں کے سامنے آئی، انہوں نے بہت طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، شور کیا بہت زیادہ، دیکھو اس کا باپ کتنا اچھا آدمی ہے، بھائی کتنا اچھا آدمی، کیا کر کے آئی ہے؟ بس فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا، مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے ہمیں بے وقوف بناتی ہو، گود کا بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کبھی گود کے بچے نے بات کی؟ بس جب ان کی آوازیں بلند ہوئی نا تو غیرت مند بیٹا بول پڑا، اور ہمارے استاد یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میری ماں سے کیا مناظرہ کرتے ہو، مجھ سے بات کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عقیدہ بتایا، اللہ نہیں ہوں، ابن اللہ بھی نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ کیسا عقیدہ بتایا ہے؟ عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ بھی نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں۔
فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمانے لگے صبر کرو صبر کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے شروع کے حالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اس وقت دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 4 نظریات پائے جاتے ہیں، بس یہ میں نے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد بات ختم۔ ایک یہودیوں کا نظریہ ہے، ایک عیسائیوں کا نظریہ ہے، ایک قادیانیوں کا نظریہ ہے، ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جو یہودیوں کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 2 مسیح آئیں گے۔ تورات میں لکھا تھا کہ میرے بعد 2 مسیح آئیں گے، ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح ضلالت ہوگا۔ ایک مسیح کی وجہ سے ہدایت پھیلے گی، ایک کی وجہ سے گمراہی پھیلے گی۔ وہ مسیح ہدایت عیسیٰ ابن مریم، مسیح ضلالت دجال تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں سے غلطی ہو گئی، جس کو مسیح ہدایت سمجھنا تھا اس کو مسیح ضلالت سمجھ بیٹھے، اور جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تب جا کے یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم غلطی پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ان لوگوں نے سازش بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں موجود تھے، جاسوس کو پیچھے لگایا، جاسوس نے کہا کہ فلاں کمرے میں ہے، بادشاہ سے اجازت لی، مارنے کے لیے چلے گئے، جاسوس کو پہلے اندر بھیجا۔ جیسے ہی جاسوس اندر گیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، اللہ نے بتا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نے آپ کو آسمان پہ اٹھانے کا انتظام کر لیا ہے، آپ تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ صورت وہ اس جاسوس پہ ڈال دی جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہاں قادیانی پریشان ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی صورت دوسرے پہ آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ عصا۔ اللہ نے فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ پھینکو اس کو، زمین پر پھینکو۔ یہ ہاتھ میں تھا ایسے، یہ پھینکا، کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ یہاں پہ تھا تو کیا تھا؟ عصا، زمین پہ گرت تو کیا بن گیا؟ اژدہا۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے، وہ اللہ ایک آدمی کی شکل دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ حالانکہ یہ مشکل کام ہے، لکڑی ہے، نیچے سانپ ہے، لکڑی بے جان ہے، وہ جاندار ہے، بے جان کو جاندار بنانا مشکل ہے، یا ایک آدمی کی صورت اس پر ڈالنا مشکل ہے، یہ مشکل کام تھا۔ اور دوسرا جواب، یہ بھی سنیں، جواب بھی سنا کریں، یاد رکھا کریں، فتنے کا دور ہے، قادیانی ایسے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ دوسرا جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پہ ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صورت میں آتے تھے، تو حضرت جبرائیل اپنی صورت تبدیل کر سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے؟ جنات شکلیں تبدیل نہیں کر لیتے؟ اور اب تو اور آسان ہو گیا، آج کی ڈاکٹری نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ آج کی ڈاکٹری سرجری کر کے لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟
تو اگر آج کا ڈاکٹر شکل تبدیل کر سکتا ہے تو رب نہیں کر سکتا؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسے اعتراض تھا، میں نے ذکر کر دیا ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، یہودی پیچھے سے کمرے میں داخل ہوئے، اس کو مارنا شروع کیا، اپنے بندے کو مارنا شروع کیا۔ مار کے جب فارغ ہوئے، اب پریشان ہو گئے کہ یہ اوپر سے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، نیچے سے ہمارا بندہ ہے، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، قیامت تک ایسے ہی پریشان رہیں گے۔ تو کہتے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن نے ذکر کیا، 6 پارہ پہلا صفحہ، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، پھر بعد میں 300 سال کے بعد ان کا عقیدہ بدلا، کہتے نہیں پہلے سولی ہوئی پھر آسمان پہ اٹھایا۔ پہلے کہتے تھے کہ ایسے ہی آسمان پہ اٹھا لیا، پھر بعد میں کہتے لیکن پہلے سولی ہوئی پھر آسمان پہ اٹھایا۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن خدا کی حیثیت سے آئیں گے اور مخلوق کے فیصلے کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، گئے ہیں جس حیثیت سے گئے ہیں اسی حیثیت سے واپس آئیں گے۔ یہ جو صلیب کا نشان دیکھا ہوگا آپ نے عیسائیوں کا، یہ صلیب کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کفارے کا عقیدہ۔ کیا مطلب؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سولی اس لیے دی ہے، ہم جتنے بھی گناہ کریں گے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہمارے نبی کو ہمارے گناہوں کی اللہ نے سزا دی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ باپ کرے سزا بیٹے کو ملے، ایسے نہیں، جو گناہ کرے گا اسی کو سزا ملے گی۔ گناہ تم کرو نبی کو سزا ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی یہاں کی حکومت تھوڑی ہے، گناہ بیٹے نے کیا ہے پولیس والے پورے گھر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ 2 عقیدے ہو گئے، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں اس سبق کو۔ تیسرا عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں نے مارا، بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو عیسیٰ علیہ السلام چلتے 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 کشمیر پہنچ گئے۔ قادیانی کیا کہتے ہیں، کہاں پہنچ گئے؟ کشمیر پہنچ گئے۔ سری نگر محلہ خان یار، وہاں پہ 87 سال گزارے اور وہاں پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا موقف ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، اس لیے کہ خود مرزا غلام قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جس مسیح نے آنا ہے میں اس کا مسیل مسیح بن کے آیا ہوں، اس کے مثل مجھے اللہ نے بھیج دیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، مرزا غلام قادیانی کی اصل کتابیں، تو اس میں جب کھولتے ہیں نا تو اوپر لکھا ہوتا ہے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور آج بھی جب مرزا مسرور، اس وقت جو قادیانیوں کا خلیفہ اس کا نام مرزا مسرور، وہ بھی جب بات کرتا ہے نا تو کہتا ہے حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیوں؟ اس کی جگہ پر مرزا غلام قادیانی کو مسیح بنایا انہوں نے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک ایسی لہریں آتی ہیں جن میں آگ ہی آگ ہے، اور ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں برف ہی برف ہے، جو جائے گا جل جائے گا، جو جائے گا جم جائے گا۔ یہ قادیانی کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے. جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا، اسی طریقے سے اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کی دنیا میں بھیجا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جس اللہ نے حضرت آدم کو آسمان سے زمین پہ اتارا، اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پہ لے گئے. اگر آسمان سے زمین پہ اترتے ہوئے آدم علیہ السلام نہیں جلے، نہیں جمے، تو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جلے اور نہیں جمے. ایک جواب. دوسرا جواب، جو اللہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آسمانوں میں سے اوپر لے گئے، وہی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے گئے. تیسرا جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ، پکا پکایا کھانا اترتا تھا. جب اترتا تھا تو تازہ ہوتا تھا، نہ ٹھنڈا ہوتا تھا نہ جلا ہوا ہوتا تھا. جو اللہ آسمان سے تازہ کھانا اتار سکتے ہیں، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اوپر لے جا سکتے ہیں. آسمان پہ تو چلے گئے. اب قادیانی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آسمان پہ چلے گئے، وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں تم نے وہاں ہوٹل کھولنا ہے، وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟ بھائی جس کے مہمان ہیں، میزبان جانے مہمان جانے، مہمان میرے گھر پہ آیا ہے، فکر آپ کو لگی ہے. مہمان آپ کے گھر آیا ہے، پڑوس کے گھر مہمان آیا، پریشان آپ ہو رہے ہیں. جس کا مہمان ہے وہ جانے. اور میرے عزیز بھائی ہو، قرآن کریم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں آسمان سے کھانا چاہیے. آپ اللہ سے دعا کریں آسمان سے کھانا ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. میں ابھی تک قرآن سے بات نہیں کیا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے کھانا نازل کر میری قوم کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان اترا. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے، اس نبی کو اللہ آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری جواب بڑا قیمتی جواب ہے، توجہ سے سنیے گا ورنہ اوپر سے چلا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے دو خصوصیتیں رکھی ہیں، ہمارے میں ایک ہی ہے، ہم بشر انسان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے بشری صفات بھی رکھی ہیں انسانوں والی، ملکوتی صفات بھی رکھی ہے فرشتوں والی. کیسے؟ حضرت مریم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بشری صفات ہیں، انسانی صفات ہیں. نفخہ جبرائیل، وہ جو پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام نے، اس پھونک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرشتوں والی صفات بھی پائی جاتی ہیں. ہم جواب میں عرض کرتے ہیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہے بشری صفات کے ساتھ رہے، جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو فرشتوں والی صفات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جو فرشتوں کی غذا ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی. اور فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ تسبیح، ذکر. تو قادیانیوں کا یہ نظریہ غلط. آخری عقیدہ ہے مسلمانوں کا قرآن و حدیث کے مطابق. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی حیات کا، واپس آنے کا، اور 116 حدیثیں ہیں. ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. ہمارے وطن عزیز کے سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد کے حکم پر، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہ کتاب مرتب کی. پھر ان کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، علامات قیامت اور نزول مسیح. اب اردو میں ملتی ہے، زبردست کتاب ہے. اس میں 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے اور آنے کی.
عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دوسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے، یہ میں سب حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پہ اتریں گے۔ مینارے سے نیچے سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے آئیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی علیہ الرضوان آ چکے ہوں گے۔ 3 لوگوں نے آنا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، تیسرا دجال۔ ان 3 شخصیات نے قیامت سے پہلے آنا ہے۔ پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، ان کی نشانیاں بھی یاد رکھیں۔ حضرت مہدی کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نام پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ حضور نے فرمایا میرے نام پہ ہوگا۔ حضرت مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ عبداللہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے 3۔ نمبر 4 مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ نمبر 5 بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ شام کے ابدال پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں۔ ان کو سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک دیکھیں گے، حدیث ان کے سامنے ہوگی، پہچان جائیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے کہ یہی ہے حضرت مہدی۔ پھر جا کے ان کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، وہ دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے بعد یہ شام کے ابدال ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ مہدی ہیں، نام بتائیں، والد کا نام بتائیں۔ سارے سوالات کریں گے ان سے، پوری نشانیاں ان میں پائی جائیں گی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت مہدی کو خلافت ملے گی، 7 سال خلیفہ رہیں گے اور 2 سال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کریں گے، ان کی نیابت میں کام کریں گے۔ تقریباً 39 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت مہدی پہلے تشریف لائیں گے، ان کے بعد دجال آئے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب دجال آئے گا اور دجال کا فتنہ پھیلے گا تو حضرت مہدی دعا کریں گے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ہوں گے، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی یہاں مصلی پر ہوں گے، صفیں لگی ہوں گی، پیچھے سے آواز آئے گی رکو بھائی رکو، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ٹھہر جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ یوں نمازی ان کو جگہ دیں گے، یوں راستہ بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائیں گے۔ جیسے یہاں پر پہنچیں گے جہاں پر مؤذن ہوتا ہے تو حضرت مہدی ان کے اعزاز اور اکرام میں پیچھے ہٹیں گے، فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت مہدی حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی یہ جگہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے ان کو یوں آگے کریں گے اور فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ کے لیے اقامت ہو چکی ہے، آپ کے لیے اقامت ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ قربان جائیں اس امت کے فضیلت پر۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت مہدی جتنے بڑے بھی آدمی ہیں، نبی تو نہیں ہیں، یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کا اکرام ہے کہ ایک امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا، ایک امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا۔ اور حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ کے اس وقت کے مسلمانوں کو بتائیں گے لوگوں میں عیسیٰ اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو خود محمد رسول اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو خود اس دین پہ چلنے، اس دین کی مدد نصرت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز پیچھے پڑھیں گے، باقی ساری نمازیں خود پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم شعیب میں شادی کریں گے، اللہ 2 بیٹے دیں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا امن آ جائے گا، اتنا امن آ جائے گا، انسان تو انسان، سانپ اور بچھو
ان کا زہر ختم ہو جائے گا. یہ ڈنگ نہیں ماریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، جیب میں رکھیں گے ان کو، بچھوؤں کو جیب میں رکھیں گے، وہ ڈنگ نہیں ماریں گے. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں آپ یہ سوال کیا کریں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سانپ اور بچھو ڈس نہیں ماریں گے. قادیانیوں سے کہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی سچا مسیح ہے تو پھر سارے قادیانی ہمت کریں اور سانپ پکڑیں، بچھو پکڑیں اور گھروں میں لے کر آئیں. اگر سانپ اور بچھو ان کے بچوں کو نہیں ڈستے تو پھر یہ سچا مسیح ہے. اگر سانپ اور بچھو ڈس لیتے ہیں تو جھوٹا ہے. کیا خیال ہے نا بات ایسی؟ تو میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا امن ہو جائے گا. اللہ انار، حدیث کی کتاب، انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت انار کا ایک دانہ بھی ختم نہیں کر سکے گی. یہ سب حدیث میں ہے. میں نے کتاب کا نام بتا دیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اتنا امن ہوگا، اتنی برکتیں ہوں گی. خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. خنزیر کو اس لیے قتل کریں گے، آج سب سے زیادہ عیسائی خنزیر کھاتا ہے، اس کو ختم کریں گے، قتل کریں گے. کھانے کا جانور نہیں تھا. اور صلیب کو توڑیں گے، صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے اور بتائیں گے کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، مجھے سولی نہیں ہوئی. وما صلبوہ، مجھے سولی نہیں ہوئی. اور مقام لط پر، مقام لط اس وقت اسرائیل کا فضائیہ ایئرپورٹ ہے. اس وقت دنیا میں دجال کی تیاری صرف یہودی کر رہے ہیں. کیوں؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ دجال جو آئے گا وہ مسیح ہدایت ہے، تو سارے یہودی دجال کی تیاری کر رہے ہیں. مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جیسے دیکھیں گے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے، نیزہ ماریں گے، اس کا خون نکلے گا، وہ مر جائے گا، مسلمانوں کو نجات مل جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا روز رسول میں چوتھی قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا. امید ہے آپ دوستوں کو یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، عیسائی کہتے ہیں سولی ہو گئی. قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے نہ سولی ہوئی. قادیانی کہتے ہیں کشمیر میں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی کشمیر میں نہیں ہے تو قبر دکھا دیں. اور قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں موجود ہیں، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ ہے، نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ مریم اللہ تین مل کے خدا بنتے ہیں. وہ خدا بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اس لیے 25 دسمبر کو عام طور پہ یوم پیدائش منایا جاتا ہے. کل کا دن جو ہے عیسائیوں کے ہاں یوم پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوم پیدائش ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ تاریخ یہی کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کیا چیز کھائی تھی؟ کھجور کھائی تھی. کھجور گرمی میں ہوتی ہے سردی میں ہوتی ہے؟ گرمی میں ہوتی ہے. اور 25 دسمبر گرمی میں آتا ہے سردی میں آتا ہے؟ کھجور کا پھل یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی میں ہوئی ہے، سردیوں میں نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے. اور آخری بات، ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. ایک اور بات سنا دوں، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جزاک اللہ، میں تھک گیا ہوں. ہاں یہ میرا تیسرا بیان ہے، تیسرا پروگرام ہے، اور ابھی چوتھے کے لیے ڈگروڈ جانا ہے. میں نے ڈگروڈ کانفرنس سے وہاں پہنچنا ہے. میرے عزیز بھائیو، میرا اور آپ کا ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. یہ لفظ یاد کر لیں. یہ میں نیا کیوں کہا؟ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. یہ تعریف یوں کیا کریں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں، نیا نبی نہیں آئے گا. اب بولیں گے نبی نہیں آئے گا تو قادیانی پکڑ لیں گے آپ کو. بولیں گے مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے. تو میں نے تعریف کیا کی ہے، نیا نبی نہیں آئے گا. ابھی یہ مثال کے طور پہ 200 ساتھی بیٹھے ہیں، یہ سمجھیے گا. ایک ساتھی اٹھ کے یہاں سے چلا جاتا ہے پانی پینے کے لیے اور وہ واپس آ جاتا ہے پانی پی کے. 200 ساتھی بیٹھے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے آنے سے 201 ہو گیا یا 200 ہی ہیں؟ 201 کس نے کہا ہے؟ کتنے؟ 200. 201 تو نہیں ہوں گے نا، 200 ہی ہوں گے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اس پانی پینے والے کی طرح ہے جیسے وہ پانی پینے گیا اور واپس آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے آسمان پہ گئے ہیں، واپس آ جائیں گے. ان کے جیسے اس آدمی کے آنے سے مجمع میں اضافہ نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے نبوت کی صف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور جب تشریف لائیں گے اس دین اور شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اپنا دین لے کے نہیں آئیں گے. اور میرے عزیز بھائیوں، جیسے ہمارے پاکستان کا صدر وہ چلا جائے کدھر بھیجے، ہر جگہ حالات ہی خراب ہے، ادھر بھی حالات خراب ہے. ترکی بھیج دیں. ہمارا پاکستان کا صدر ترکی چلا جائے مثال کے طور پہ، کوئی بھی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں اس کا آرڈر چلے گا؟ لیکن صدر تو ہوگا نا، صدر نہیں ہوگا. میں نے جگہ بیان کیا، ادھر قریب میں کہیں بیان کیا، مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا ہماری مسجد، ہمارے اس کا صدر جو ہے، مسجد کا صدر نہیں بھائی، ہمارے ملک کا صدر جو ہے وہ ترکی چلا جائے، اس کا وہاں آرڈر چلے گا؟ تو مجھے ایک آدمی میرے قریب بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا امام صاحب، مولوی صاحب، ہمارے ملک کے صدر کا یہاں آرڈر نہیں چلتا، وہاں کیا چلے گا؟ میں نے کہا بات تو اس نے ٹھیک کہی یار، ایسے اللہ نے اس سے بہترین کیا اس سے کھلوایا، بات اس نے صحیح کہی. تو ہمارے ملک کا صدر یہاں سے باہر ملک چلا جائے تو وہاں اس کا آرڈر نہیں چلے گا، لیکن صدر تو ہوگا نا. بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن آرڈر محمد رسول اللہ کا چلے گا. آرڈر محمد رسول اللہ کا چلے گا. نبی ہوں گے، یہ نہیں کہ نبی نہیں ہوں گے. نبوت دینے کے بعد لی نہیں جاتی، نبوت لینے کے بعد دینے کے بعد لی نہیں جاتی. تو نبی ہوں گے، آرڈر نہیں چلے گا، آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات بتاؤں، عیسیٰ علیہ السلام میں جیسے 2 اللہ نے صفات رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 2 خصوصیتوں سے نوازا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ حضور کی زیارت کر کے صحابی بھی بن گئے. حضور کے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے صحابی بھی ہیں. بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا جائے گا اس امت کا تابع بنتا جائے گا. چلیں میرے عزیز بھائیوں، میری بات ختم نبوت کی تعریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کریں. دیکھیں آج موضوع تھا ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت، اب وہ رہ گیا میرا. اگر آپ کی اجازت ہو تو دوبارہ آ جاؤں 1-2 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ روز آ جاؤ تو بس کام ہو گیا میرا. تو میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. ایک درخواست تو میری آپ سے یہ ہے کہ اس عقیدے کو اچھی طرح یاد رکھیں. دوسری درخواست یہ ہے کہ اس پیغام کو عام کریں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بلوچ کالونی کے ساتھ ایڈمن سوسائٹی ہے، میں نام بھی بتا دیا. وہاں پہ ایک بچوں کا ایسے مقابلہ ہوا، 5ویں کلاس کا بچہ تھا، 5ویں کلاس کا مسلمان بچہ،
مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا، اس مسلمان بچے سے سوال کیا پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی۔ یہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی، اس کے دماغ میں کدھر سے آیا؟ یا تو اس کے اسکول میں کوئی قادیانی ہے، یا ٹیوشن سینٹر میں کوئی قادیانی ہے۔ دیکھو مدرسے اور مسجد کے ماحول میں قادیانی نہیں آ سکتا، اسکول میں آ سکتا ہے، کالج میں آ سکتا ہے، سینٹر میں آ سکتا ہے، دفتر میں آ سکتا ہے، بازار میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی اولاد کے عقیدے کا خیال رکھیں، ان کے عقیدے کو بچائیں۔ اب جو حملہ ہو رہا ہے عقیدوں پر ہو رہا ہے۔ اعمال کمزور ہے تب بھی جنت میں چلے جائیں گے، عقیدہ کمزور ہوا جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس عقیدے کو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دوسرے آسمان پہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ موجود ہیں۔ اور تیسری میری درخواست، آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کا دفتر ہے نمائش رنگی پہ، دیکھا آپ نے؟ اچھا آپ میں سے اندر کون گیا اس کے؟ ماشاءاللہ بہت سارے یار یہ تو۔ اب میری آپ سے درخواست، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سے میری درخواست ہے جب بھی آپ کا صدر جانا ہو تو واپسی پہ دل پسند سی مٹھائی بھی لے لیا کریں اور دفتر میں آ جایا کریں۔ اچھا چلیں مٹھائی نہ لیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ ویسے ہی آ جایا کریں، ہم آپ کو مٹھائی کھلائیں گے۔ آتے جاتے دفتر ختم نبوت میں چکر لگایا کریں، وہاں علماء کرام موجود بیٹھے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خادم بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں۔ آپ آئیں، وہاں جو بھی عالم دین بیٹھا ہو اس کو سلام کریں، اپنا تعارف کرائیں، اس مسجد کا نام بتائیں کہ ہم اس مسجد سے آئے ہیں، اور وہاں پر ختم نبوت کے عنوان پہ بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ حضرات بہت خوش ہوں گے آپ سے، آپ کو دعائیں دیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آتے جاتے وہاں ضرور چکر لگایا کریں۔ تو اس جماعت کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے لولاک۔ میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ تمام مسلمان بھائی مہینے کے بعد یہ رسالہ آتا ہے، اخبار روزانہ پڑھتے، روزانہ دیکھتے ہیں، خبریں روزانہ دیکھتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس رسالے کو نکالا ہے، اور 53 سال سے یہ رسالہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ بھی اس رسالے کے خریدار بنیں، آپ بھی اس رسالے کو اپنے گھر میں لے کے جائیں۔ میرے بزرگ یہ کہتے ہیں جس گھر میں یہ رسالہ جاتا ہے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے بچوں اور بچیوں میں قادیانیت کی جراثیم نہیں آئیں گے۔ آپ ڈیوٹی پر گئے، آپ دفتر گئے، آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے اسکول کالج میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کس طریقے سے ان کے ایمان پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان بچی کلفٹن میں جمعہ کلفٹن میں پڑھاتا ہوں، ایک مسلمان بچی کہنے لگی، ہمارے ایک جاننے والے کہنے لگی ہمارے اسکول میں کالج میں ریسرچ ہو رہی ہے جیسے ہندو اور دیگر مذاہب والے اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو ہمارے اسکول میں ہمارے بڑے اور ہم مل کے ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے مردوں کو جلا دیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے، اور بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے یہ رسالہ آپ لگوائیں، پورے سال کا اس کا ہدیہ ہے 300 روپے، اور مہینے کے بعد ایک رسالہ آئے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی سے متعلق، فتنہ قادیانیہ سے متعلق، دجال سے متعلق معلومات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے یہ رسالہ آپ ضرور لگوائیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے۔ پورے سال کے صرف 300 روپے اس کے بنتے ہیں، اور چائے کا کپ کتنے کا ہے؟ ایک رسالہ 25 روپے کا ہے، چائے کا کپ کتنے کا ہے؟ 50 کا ہے۔ یہ صبح میں نے کدھر بیان کیا ہے؟ ابھی میں نے بٹیل باڑے میں بیان کیا ہے، مغرب کے بعد، وہاں وہ 35 روپے کا تھا کٹ۔ اچھا یہ تو علاقہ تبدیل ہوا تو ریٹ بھی تبدیل ہو گیا یہاں میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دن میں ہم 3-4 کپ تو ویسے گپ شپ میں پی جاتے ہیں۔ او حاجی صاحب آ گیا 2 چائے لے آیا بھائی، او خان صاحب آ گیا 3 چائے لے آئے اکٹھے، تو ہم گپ شپ میں 4-5 کپ پی جاتے ہیں، 150-200-300 کی تو چائے پیتے دن میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک رسالہ مہینے کے بعد حضور کی عزت و ناموس کا ہمارے گھر میں آئے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ ناظم آباد میں ایک مسجد ہے، وہاں ہم نے بیان کیا، تو بیان میں ہم نے کہا بھائی رسالہ لگوائیں گے والا تاکہ ایمان بچے آپ لوگوں کا۔ تو کرسی پہ ایسے ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ میری طرف سے 500 رسالے،
1,30,000 روپے بل بنا اس کا۔ ہم نے کہا پروفیسر صاحب کا پیسے ابھی میرے ساتھ چلیں، ساتھی کو بھیجیں کسی کو، میں اس کو چیک کاٹ کے دے دیتا ہوں۔ ہم نے سوال کیا، ہم بھی تو حیران ہو گئے، ہم نے کہا یہ 500 رسالے آپ لگوا رہے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میری طرف سے یہ 500 رسالے آپ کراچی میں تقسیم کریں مسلمانوں میں، 1-2 مجھے دے دیں میرے حصے کا، باقی تقسیم کر دیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ 500 گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا اور ختم نبوت کا نام 500 گھروں میں میرے پیسوں سے چلا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 500 گھروں میں میرے پیسوں سے یہ کام چلا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ اپنی بھی کوشش کریں کہ بھائی 300 تو میرے ہیں، باقی یہ 1000 روپیہ ہے، 2 رسالے میری طرف سے مسجد میں کسی بھی نمازی کو دے دیں۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، کم از کم اس مسجد میں کہتا ہوں جمعے میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ 5000 تو ہوگا، ابھی ماشاءاللہ 300 بیٹھیں گے، تو کوشش کریں اس مسجد میں کم از کم 200 رسالے تو آنے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ 200 رسالے جمعے کے دن تقسیم ہوں گے، پورے محلے میں 200 گھروں میں رسالہ جائے گا، انشاءاللہ قادیانی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو 200 رسالے کے بنتے کتنے؟ 60,000 روپے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سب ساتھی مل کے جمع کر لیں، یہاں حضرت موجود ہیں، یہ مولانا عادل صاحب موجود ہیں، ان کو آپ جمع کروا دیں۔ ابھی جنوری شروع ہو رہا ہے، اس جنوری سے لے کے دسمبر تک پورا سال یہاں رسالہ آتا رہے گا۔ آپ حضرات ابھی جمع کروا دیں، بعد میں کروا دیں، 1-2 دن میں کروا دیں۔ 28 دسمبر آخری تاریخ ہے، ہم نے یہ پیسے ملتان بھیجنے ہوتے ہیں، پھر ملتان سے رسالہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب ساتھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ رسالہ آئے اور پھر آپ کے گھروں میں جائے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت کا اظہار فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں امتوں میں سے تم، اللہ کے نبی نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ جس کو حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی نبی کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہیں، محمد الرسول اللہ ہماری شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی کتاب وہاں موجود ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کے بیانات ہیں اسی موضوع پر، عیسیٰ علیہ السلام، زبردست بیانات ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے جاتے ہوئے ایک ایک کتاب بھی وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خواتین اور بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین یا اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے بچوں اور خواتین کو بھی، بڑوں اور چھوٹوں کو بھی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما، اللہ ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ سب کو صحت کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اللہ دنیا آخرت میں ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، ہماری جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے رخصت ہو گئے
یا جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے متعلقین میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولاد کی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی اللہ وہ سب خیریں ہم سب کو نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شرور سے پناہ مانگی اے اللہ ہم میں سر ایک ان سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لولاک کے پیسے یہاں جمع کرائیے گا، مولانا کو کتاب وہاں سے ملے گی، آپ کو کتاب سب ساتھی لے کے گئے۔